السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے را کو پر پڑھنے کی اور باریک پڑھنے کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، را کو کن کن صورتوں میں پر پڑھا جاتا ہے اور کن صورتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے آنے والے ہیں کہ را کو کب پر پڑھا جاتا ہے قرآن شریف کے اندر اور کب باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے الف اور لام کے بارے میں بتایا تھا کہ الف اور لام کو کب پر پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں پر جائیں اور اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ پارٹ 1 میں لیسن نمبر 16 ہے تفخیم اور ترقی کے بیان میں۔ تو اب را کو کن کن صورتوں میں پر پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی را کو پر پڑھا جاتا ہے 7 صورتوں کے اندر۔ پہلی صورت کیا ہوتی ہے را کو پر پڑھنے کی؟ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی را کے اوپر زبر آ جائے یا را کے اوپر پیش آ جائے تو اس کنڈیشن میں را کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اگزامپل سے سمجھیے، جیسے یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے رجل، رجل، را زبر را، جیم پیش جو، رجو لام دو پیش لن، رجل۔ اور ایک اگزامپل یہ ہے الم تارا، الم تارا، اس کے بعد میں را کے اوپر پیش آ جائے تب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے رزقو، رزقو۔ یہ پہلی کنڈیشن ہوئی، پہلی صورت ہوئی، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ دوسری صورت ہے را پر 2 زبر ہوں یا 2 پیش ہوں، را کے اوپر 2 زبر آ جائیں یا 2 پیش آ جائیں تو اس کنڈیشن میں بھی را کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش آ جائیں تو اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے حمزہ جیم زبر اج، را 2 زبر رن، اجرن، اجرن، تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی 2 پیش آ جائیں تب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے، اجرن۔ یہ 2 کنڈیشن ہو گئی را کو پر پڑھنے کی۔ تیسری صورت ہے را پر کھڑا زبر ہو، را پر کھڑا زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر کھڑا زبر آ جائے تب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے ابراہیم، یہاں پر را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے، ابراہیم۔ یہ تیسری صورت ہے را کو پر پڑھنے کی۔ چوتھی صورت ہے را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر یہ را ہے، را ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس را کے اوپر جزم ہو اس کو را ساکن کہا جاتا ہے۔ اب را ساکن سے پہلے حرف پر، پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس کنڈیشن میں بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے عین را زبر عار، شین 2 پیش شن، عار غشن، عار غشن، تو را کو پر پڑھا جاتا ہے اس را ساکن کو، کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ اور یہاں پر را ساکن سے پہلے پیش ہے یرزقون، یرزقون، تو یہاں پر بھی را کو، را ساکن کو پر پڑھا جائے گا۔ اب 5ویں صورت ہے را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو اس کنڈیشن میں بھی را کو پر پڑھتے ہیں، جیسے ارجعی، ارجعی۔ تو یہ جو را ساکن ہے اس سے پہلے جو زیر ہے یہ زیر عارضی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ الف ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ جیسے 30ویں پارے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں پر ہم نے وقف کر دیا۔ اب اس کے بعد میں الف کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو وہاں پر جو بھی حرکت ہم دیتے ہیں وہ عارضی حرکت ہوتی ہے۔ تو اب را ساکن سے پہلے زیر آئے تب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہی ہیں، لیکن اگر زیر عارضی ہو، عارضی زیر ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارجعی، آپ 30ویں پارے میں دیکھیں، اس میں آپ کو یہ الف پر کوئی بھی حرکت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس الف کو جو ہے ہم حرکت دیتے ہیں کیونکہ ہمیں کلمہ شروع کرنا ہوتا ہے، تو کلمہ شروع کرنے کے لیے کلمہ جو ہے نا وہ ساکن والے حرف سے شروع نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی حرف ہو جس پر حرکت ہو۔ تو یہاں پر حرکت جو ہے وہ عارضی حرکت ہے، زیر ہے، تو اس لیے یہاں پر را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے، اس کنڈیشن میں جو ہے الف کو، را کو پر پڑھیں گے، ارجعی، تو را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 5ویں صورت ہے۔ اب 6ٹھی صورت ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، سیم کلمہ ہو، سیم کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے، وہ باریک پڑھنے والی صورت میں بتائیں گے، لیکن زیر دوسرے کلمے میں ہو، دوسرے کلمے کا مطلب یہ ہے کہ 2 کلمے ہوں اور 2 کلمے کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا ہو، اور اس صورت میں دوسرے والے کلمے کے نیچے زیر ہو تو اس صورت میں بھی را کو
پر پڑھا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر یہ ہے رب ارحمہما، رب ارحمہما، تو یہ را ساکن ہے. را ساکن سے پہلے جو با کے نیچے زیر ہے یہ سیم کلمہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے یہ الگ کلمہ ہے، ظاہری طور پر یہ الگ کلمہ ہے. ربی الگ کلمہ ہے، ارحمہما یہ الگ کلمہ ہے، تو ملا کر کے رب ارحمہما. تو را ساکن سے پہلے جو زیر ہے یہ اسی کلمے میں نہیں ہے بلکہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ الگ کلمہ ہے یہاں تک، اور یہ الگ کلمہ ہے. تو را ساکن سے پہلے یہ زیر دوسرے کلمے میں ہے. ٹھیک ہے. اور الف جو ہے نا یہ وصلی ہے. ٹھیک ہے، وصل میں گر جاتا ہے، حمزہ وصلی بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اگر الگ الگ پڑھیں گے تو ربی ارحمہما، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو رب ارحمہما. اور بھی اس کے اگزامپل آپ کو سمجھائیں گے اس لیسن کے اندر. سبق نمبر 16 کی جو مشق ہے، جو پریکٹس والا لیسن ہے، اس میں اور بھی اگزامپل آئیں گے. تو یہ آپ یاد رکھیں، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے رب ارحمہما. اب 7ویں صورت ہے را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو. ٹھیک ہے. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہیں مستعلیہ، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، خصا، ضغ، تن، قز، ان کا مجموعہ ہوتا ہے جو پر پڑھے جاتے ہیں وہ حروف. تو حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں آ جائے، یعنی را ساکن کے بعد جسٹ آ جائے، تو اس کنڈیشن میں بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے. جیسے اگزامپل کے طور پر یہ میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، تو را ساکن کے بعد صاد ہے حروف مستعلیہ میں سے، تو اس کنڈیشن میں را کو پر پڑھیں گے، میر صادن. اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ ابھی آپ کو سمجھائیں گے. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں آتا ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اب حروف مستعلیہ کا اعتبار کیا جائے گا، حروف مستعلیہ اگر اسی کلمے میں آ جائے را ساکن کے بعد تو اب یہ را کو پر پڑھیں گے، مرصادن، مرصادن. تو یہ 7 صورتیں ہوئیں. را پر زبر یا پیش ہو را کو پر پڑھیں گے، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے، را پر کھڑا زبر ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے، اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے. تو یہ را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں. آپ ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں اور ان کو قرآن شریف میں پڑھتے وقت آپ بالکل بھی نہ بھولیں گے. آپ کے ذہن میں یہ صورتیں ہوں گی تو آپ انشاءاللہ پہچان لیں گے، اور پہچان کر کے پھر غلطی نہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں. اب را کو باریک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی بتائیں گے آپ کو. ابھی تک آپ نے را کو پر پڑھنے کی صورتوں کے بارے میں جانا. اب را کو باریک پڑھنے کی صورتیں کتنی ہیں اور کس صورت میں را کو باریک پڑھنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی صورت ہے را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہوں. را کے نیچے زیر ہوں یا 2 زیر ہوں تو اس صورت میں را کو باریک پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہوں یا 2 زیر ہوں تو اس صورت میں را کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے اگزامپل کے طور پر یہ را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا لام 2 پیشلن، رجالن، تو یہاں پر را کو باریک پڑھنا ہے، رجالن. اب رجالن نہیں پڑھنا ہے، اس کو ری پر نہیں کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے، رجالن. 2 زیر ہوں تب بھی را کو باریک پڑھنا ہے، امرن، امرن. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو. ٹھیک ہے. زیر اصلی، اصلی زیر اس کو کہتے ہیں جو عارضی نہ ہو، جو کسی وجہ سے لایا گیا ہو، بلکہ اصلی زیر ہو. ٹھیک ہے. اور اسی کلمے میں ہو، دوسرے کلمے میں نہ ہو. اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہوگا زیر اصلی تو وہاں پر را کو پر پڑھتے ہیں. لیکن زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، سیم کلمہ ہو اور زیر اصلی ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. جیسے فا صا زبر فس، با را زیر بر، فس بر. تو یہاں پر را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہے اور زیر اصلی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، فس بر. قم فانذر، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے. ٹھیک ہے. 2 صورتیں ہو گئیں. اب تیسری صورت ہے را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو. را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. جیسے اگزامپل خا یا زبر خی، را 2 پیش رن، خیرن. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ را کے اوپر 2 پیش ہیں، تو یہاں پر را تو ساکن نہیں ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے. تو یہاں پر اگر ہم وقف نہیں کرتے ہیں، خیرن پڑھتے ہیں، اور اس کنڈیشن میں تو را کو پر پڑھیں گے کیونکہ 2 پیش ہیں. لیکن اگر ہم وقف کرتے ہیں
اور یہ آیت بھی ہے، یہاں پر آیت دی ہوئی ہے. اگر ہم اس پر وقف کریں گے اس کلمے پر خیر تو را کو ساکن کرنا پڑے گا، اور جب را ساکن ہوگی تو را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے. اب اس کو اس طرح سے دیکھیں، اب یہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہوگی تو اس کنڈیشن میں را کو باریک پڑھیں گے خیر. ایسے ہی نذیر، ٹھیک ہے. اگر اس پر وقف نہیں کرتے ہیں، سانس نہیں توڑتے ہیں تو یہ ساکن نہیں ہوگا، اور جب ساکن نہیں ہوگا تو اس کی وہی کنڈیشن لاگو ہو جائے گی را کو پر پڑھنے والی، کیونکہ دو پیش ہوں تو را کو پر پڑھتے ہیں. لیکن اب آپ وقف کریں گے، یہاں پر ٹھہریں گے تو وقف میں کیا ہوتا ہے کہ دو پیش کو بھی ہم ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں پر را ساکن ہو جائے گی. اور اس کنڈیشن میں جب را ساکن ہوگی تو کنڈیشن لاگو ہو جائے گی یا ساکن والی. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو اس کنڈیشن میں را کو باریک پڑھیں گے خیر نذیر. ٹھیک ہے، تو یہ را ساکن کو را کو باریک پڑھنے کی تین صورتیں ہوئیں. را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہوں، را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تب بھی را کو باریک پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تب بھی را کو باریک پڑھیں گے. تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا را کو پر پڑھنے اور باریک پڑھنے کی صورتوں کے بارے میں. اور اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پارٹ کیسا لگا. اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس طرح کی ہم مزید ویڈیو لاتے رہیں گے انشاءاللہ. میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.